بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز طلباء، آج ہمارا نشست نمبر 163 ہے 163. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افرأیت الذی تولی واعطى قلیلا واکدى اعنده علم الغیب فهو یرى ام لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى. عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے. افرائیتا، کیا بس دیکھا تو نے، الذی، اس کو جس نے، تولا، منہ پیرا، واعطا، اور دیا اس نے، قلیلا، تھوڑا سا، واکدا، اور سخت نکلا یعنی بخل کیا. اعندہ، کیا اس کے پاس ہے، علم الغیب، غیب کی خبر، فہو یرا، بس وہ دیکھتا ہے، ام لم، کیا نہیں، ینبئ، خبر دیا گیا وہ، بما، اس کی جو، فی صحف موسیٰ، موسیٰ کے کتابوں میں، و ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام، الذی، جس نے، وفا، قول پورا کیا، الا تزر، کیا یعنی نہیں اٹھائے گا، وازرۃ، کوئی بوجھ اٹھانے والا، وزرا، بوجھ، اخرى، دوسرے شخص کا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ، اور یہ کہ نہیں ہے انسان کے لیے، الا ما، مگر جو، سعی، کمایا اس نے، وَأَنَّ سعی، اور یہ کہ اس کی کمائی، سوف یرا، عن قریب دیکھی جائے گی، ثم یجزا، پھر اس کو بدلہ دیا جائے گا، الجزا، بدلہ، الاوفا، پورا پورا. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَى، اور یہ کہ الی ربک، تیری رب کی طرف، المنتہا، پہنچنا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَى وَأَبْكَى، اور یہ کہ اسی نے، اضحیٰ، ہنسایا، و ابکا، اور رلایا، وانہ، اور یہ کہ اسی نے، امات، مارا، و احیا، اور زندہ کیا، وانہ، اور یہ کہ اس نے، خلق، پید بنایا، زوجین، جوڑا، الذکر والانثى، نر اور مادے کا، من نطفت، ایک نطفے سے، اذا تمنى، جب وہ ٹپکائی گئی، وان علیہ، اور یہ کہ اس پر، النشأۃ الاخرى، اٹھانا ہے دوسری بار، وانہ هو، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور یہ کہ اسی نے مالدار کیا، وَأَقْنَى، اور فقیر کیا، وَأَنَّهُ هُوَ رب الشعر، اور یہ کہ وہی رب ہے شعر کا یعنی شعر، ستارے کا. دیکھیے افرائیتا میں حمزہ استفہام ہے اور یہ مکرر آئے گا. دیکھو یہاں پر آئندہ میں بھی حمزہ استفہام ہے. اقدا، اقدا، وہ پتھر کی طرح سخت نکلا یعنی مصدر اقداء، اقدا یکتی اقداء و گدیتن، یعنی سخت زمین. مراد اس سے جو ہے وہ کیا ہے، بخیلی ہے. وفا، وفا یوفی، توفیہ سے پورا پورا دینا، پورا پورا ادا کرنا. اللہ تزروا زرا، اللہ یہ انداز اصل میں تھا ان لا ہے، تو نون کا لام میں ادغام کیا تو اللہ بن گیا. الاوفا، اوفا یہ اسم تفضیل ہے، وفا یفی، وفا ان سے یعنی پورا پورا دینا. اقنا، باپ فعال ہے، اقنا یقن اقناء، اور باپ فعال کا حمزہ سلب ماخذ کے لیے ہے، اور سلب قنیہ کے معنی ہے یعنی فقیر بنانا. یہی معنی یہاں مناسب ہے کیونکہ متقابلات کا ذکر چلا آ رہا ہے تو یہی معنی یہاں پر مناسب ہوگا. نیچے آ کر شعرا، شعرا تو یعنی ستارہ، یعنی دو ستاروں کے جوڑے ہیں. ایک کا نام عبور ہے اور دوسرے کا نام جو ہے نا عمیسہ ہے.
تو وہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو ان دونوں یعنی دونوں ستاروں کا مالک ہوں، جس کے جو ہے قبیلے ہوا کرتے تھے، انشاءاللہ تفصیل میں اس کا ذکر آئے گی، تو اس کا پوجا کرتے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں جس ستارے کا پوجا تم کرتے ہو میں تو اس کا رب ہوں، میں تو اس کا مالک ہوں۔ اب دیکھیں افرائیت الذی تولی، یعنی کیا آپ نے ایسے شخص کو بھی دیکھا جس نے روح گردانی کے لیے ایمان سے اعراض کیا، یعنی اسلام کے بعد کفر کو اختیار کیا، وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، اور توڑا مال دیا اور بند کر دیا، اپنے یعنی عطیہ دینا بند کر دیا اور اس کے دینے سے روک گیا۔ یعنی اقدا اصل میں اقداء یعنی اقداء الحاضر سے لیا گیا، وہ یہ ہے کہ یعنی کودنے میں سامنے سخت چٹان آ جائے اور وہ اس کودنے سے روک دیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کے متعلق ہے جنہوں نے اسلام کے بعد کفر اختیار کیا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ کے متعلق اتری، اس نے قریب تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لی، مگر بعض کفار نے اس کو عار دلائی اور کہنے لگے کہ تو نے اپنے بڑوں کا دین چھوڑ دیا اور خیال کیا کہ وہ جہنمی ہے۔ اس نے جواب دیا مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو۔ دوسرا کافر کہنے لگا میں اس کا ضامن ہوں، اگر وہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ دے اور اپنے شرک کی طرف لوٹ آئے تو وہ اس کی طرف سے عذاب الہی کو اٹھا لے گا۔ ولید نے ایسا ہی کیا، یعنی ایسا ہی کر دیا اور اس کا مال کا کچھ حصہ اس کو دیا جس نے یعنی اس شرط پر ضمانت اٹھائی، تو پھر بقیہ کے متعلق بخل اختیار کرتے ہوئے رک گیا۔ عنده علم الغیب فهو یرا، کیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ اس کو دیکھ رہا ہے جس سے وہ جانتا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے لیے اس کی ضمانت اٹھائی وہ برحق ہے۔ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اس کو اس یعنی مضمون کی خبر نہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے، یعنی صحف موسیٰ سے مراد یعنی تورات مراد ہے۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم کے صحیفوں میں جس نے احکام کی پوری بجا آوری کی، ابراہیم سے یعنی صحف ابراہیم میں وفا توقیر اور تکمیل کی، جیسے جیسے دوسرے مقام میں فرمایا، یعنی دوسرے مقام میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی جو سورۃ البقرہ میں ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پورا پورا کر دیا، اور وفا کو مطلقاً ذکر کیا تاکہ یعنی ہر وفا کو شامل ہو۔ اب امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیا انہوں نے اسے پورا کر دیا۔ اور عطا بن صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے عہد کیا کہ وہ مخلوق سے سوال نہ کرے گا۔ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ کیا کوئی کام میرے ذمہ ہے، تو انہوں نے کہا حاجت تو ہے مگر تجھ سے نہیں۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے ہر روز یعنی صدر نہار میں 4 رکعت پڑھنے کا عہد کیا تھا، اس کو پورا کیا۔ اور یہی صلاۃ الضحیٰ ہے۔ روایت میں وارد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں یہ بتلاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل جس نے وفا کی کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ آپ صبح اور شام کو یہ کلمات پڑھتے تھے، فسبحان اللہ حین تمسون الی حین تظہرون۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے فرما برداری کا حصہ پورا کر دیا، اور 30 خصائص تھے، یعنی 30 خصائص کے 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 10 توبہ میں التائبون سے مذکور ہے، اور 10 احزاب میں مذکور ہے، وَإِنَّ الْمُسْلِمُونَ آیات میں، اور 10 جو المؤمن قد افلح المؤمنون وغیرہ میں مذکور ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صحف کا مضمون بتلایا، الا تزر وازرۃ وزر اخری، یعنی کہ کوئی شخص کسی کا گناہ اپنے اوپر نہیں اٹھا سکتا، یعنی تزر یعنی یہ وزر یا زیر سے لیا گیا ہے جب کہ کوئی گناہ کر لے، اور وزر گناہ کو کہتے ہیں یعنی ان مخفف من المثقل ہے، معنی یہ ہے یعنی شان یہ ہے کہ گناہ نہ اٹھائے گا، وہ ضمیر شان ہے، اور ان اور مابعد کا محل مجرور ہے، کیوں کہ یہ ما فی الصحف موسیٰ سے بدل ہے، یا یہ دوسرا یہ ہے کہ یہ پھر کیا ہوگا یعنی محل مرفوع ہے، یعنی ہوا اللہ تزر، گویا کہ کسی کے کہنے والے نے کہا کہ ابراہیم اور موسیٰ کے صحف میں کیا ہے، تو جواب آیا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، یعنی کوئی نفس دوسرے نفس کا گناہ نہیں اٹھائے گا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کے لیے صرف اپنی ہی کمائی ملے گی، ما سعى یعنی اس کی کوشش۔ اور یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے صحائف کی بات ہے، یعنی میت کی طرف سے، یہ تو روایت ہے کہ میت کی طرف سے صحیح روایت میں صدقہ اور حج کرنا مذکور ہے، تو اس کے متعلق اقوال ہے۔ نمبر 1 کہ اس کو دوسرے کی کوشش کام نہ دے گی جب تک اپنی کوشش نہ ہوگی، اور وہ اپنی کوشش ایمان کا پائے جانا ہے،
تو اس صورت میں دوسرے کا عمل گویا اس کا اپنا عمل شمار ہوگا، کیونکہ وہ ایمان کے تابع اور ایمان کے ساتھ قائم ہے، اور اس وجہ سے کہ غیر کی کوشش اس کو کام نہ دے گی جبکہ وہ اپنی ذات کی خاطر کرے۔ ہاں اما اگر جب اس نے اس کی نیت کر لی تو وہ اس کام میں اس کا نائب اور وکیل اور قائم مقام ہوگا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ انسان کی کوشش بہت جلد دیکھی جائے گی، یعنی وہ اپنی کوشش اور وقار اور کارکردگی کو قیامت کے دن اپنے میزان میں دیکھے گا۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، پھر بندے کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے دنیا وغیرہ میں کیا ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور یہ کہ سب آپ کے رب کے پاس پہنچتا ہے۔ یہ تمام باتیں صحف اولیٰ کی ہے، یعنی المنتہا یہ مصدر ہے جس کا معنی انتہا ہے، یعنی مخلوق اسی تک پہنچے گی اور اس کے بارگاہ میں لوٹے گی، جیسا کہ فرمایا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، سب ہی کے سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور اس کے پاس پہنچنا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور رلاتا ہے، یعنی ہنسنے اور رونے کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ یقول یہ کہ اس نے یعنی حزن اور مزاح کو پیدا کیا، وہ مومن کو عطیات دے کر آخرت میں ہنسائے گا اور دنیا میں نوائب اور مصائب سے رلائے گا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، یعنی اس نے یعنی موت دی اور بیٹوں کو زندہ کیا، کفر سے موت اور ایمان سے زندگی، اور یہاں موت دی اور وہاں زندہ کر دیا، تو وغیرہ وغیرہ یہ تمام اونچی کہ وہ زندہ کرتے ہیں، یعنی دنیا میں اس نے زندگی دی اور آخرت میں وہ کیا دے گا؟ موت دے گا۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور یہ وہی ذات ہے کہ دونوں قسم نر اور مادے کو نطفے سے بنایا، من نطفۃ اذا تمنی، جب نطفہ رحم میں ڈالا جاتا ہے، جبکہ رحم میں ٹپکایا جائے، یعنی جیسے کہتے ہیں کہ منا و امنا، منا و امنا وَأَنَّ عَلَيْهِ نَشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور یہ کہ دوبارہ پیدا کرنا اسی کے ذمہ، یعنی موت کے بعد زندہ کرنا یہ اللہ کے ذمہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ موت کے بعد زندہ کرے۔ وَأَنَّهُ وَأَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور یہ وہی ہے کہ غنی کرتا ہے اور سرمایہ دے کر باقی رکھتا ہے۔ اقنا کا معنی القنیہ، یعنی مال دیتا ہے۔ قنیہ وہ مال جس کو محفوظ کر کے پکا ارادہ ہو کہ اس کو اپنے ہاتھ سے نہ نکالے گا۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ کہ وہی رب ہے شعر کا۔ شعرا یعنی ستارہ ہے جو جوزا کے بعد طلوع ہوتا ہے جبکہ موسم شدید گرمی کا ہوتا ہے۔ تو بنو خزاعہ اس کی جو ہے نا اس کی پوجا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو ان کے بنائے ہوئے معبود کا رب ہے، یعنی جس کی یہ پوجا کرتے ہیں اور اس کے سامنے جھکتے ہیں اور اس کے پیشانی جھکاتے ہیں، تو اللہ فرماتے تو اس کو تو پیدا کرنے والا میں ہوں، اس کو تو میں نے بنایا ہے، میں تو ہی اس کا رب اور خالق ہوں، اور تم جا کے اس ستارے کو پوچھتے ہو، تو جس نے اس ستارے کو پیدا کیا تو اس ذات کو تم کیوں نہیں پوچھتے؟